بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال الثانية ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن رغم أنف أبي الدرداء رواه أحمد. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے منبر پر واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور اس واعظ و نصیحت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس حدیث میں بھی اللہ رب العزت کی مہربانی کا ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرنے پر 2 جنتیں مل رہی ہیں۔ اس میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ خوف خدا بھی کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ حقیقت میں خوف خدا ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں نیکی پر لے کر آتی ہے اور ہم سے نیک اعمال کرواتی ہے، اور اگر یہ خوف خدا نہ ہو تو اس کا نہ ہونا یہی وجہ اور سبب بنتا ہے کہ آدمی سرکش ہو جائے، آدمی نافرمانی کرے، اور خوف خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہم گناہ کرتے ہیں۔ البتہ اس حدیث مبارکہ میں صحابی نے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال فرما رہے ہیں، اور ایک ہی سوال کو انہوں نے 3 بار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اس سوال کا ایک ہی جواب بھی عنایت فرمایا۔ صحابی سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص زنا اور چوری جیسے جرم اور گناہ کا مرتکب ہو تو کیا اس کو بھی 2 جنتیں ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تیسری مرتبہ بھی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو دردہ، کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں تو بار بار تمہیں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر آدمی ایسے گناہوں کا مرتکب بھی ہو لیکن اس کے دل میں خوف خدا ہو تو اس کو بھی 2 جنتیں ملیں گی۔ اب یہاں حدیث مبارکہ میں جیسے خوف خدا پر اللہ کی طرف سے اس نعمت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، ایسے ہی آپ دوسری احادیث کو دیکھ لیں، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی ہمیں مختلف جگہوں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص اگر وہ زنا اور چوری جیسے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو لیکن پھر وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لے
اور اب اس کے دل میں یہ خوف خدا پیدا ہو جائے تو وہ بھی 2 جنتوں کا مستحق ہوگا۔ یہ اپنی جگہ بات ماننے کی ہے اور لازمی ہے کہ گناہ کبیرہ کے ساتھ یہ توبہ ضروری ہے۔ البتہ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ توبہ کے لیے الفاظ کا ہونا اور کسی خاص ہیئت کا بنانا یہ کوئی ضروری نہیں۔ دل کے اندر ہی آدمی پشیمان ہو، اپنے گناہ پر نادم ہو اور اسی حال میں دل ہی دل میں اللہ سے رجوع کر لے تو یہ بھی توبہ ہے۔ اور اب اس کے دل میں اگر یہ خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کا تو وہ بھی 2 جنتوں کا مستحق ہوگا۔ البتہ اس حدیث کے ذیل میں ہی یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہاں 2 گناہوں کا ذکر ہے، ایک چوری اور ایک زنا۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے تلف ہونے کا بھی آدمی جرم کرتا ہے۔ چوری کرتا ہے، دوسرے کا مال ہتھیاتا ہے، اور ایسے کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر اس نے جو ہے وہ کھیل لیا اور اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا تو یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ تو اب اس کے اندر تو بندے سے معافی مانگنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہاں پر کیا ہو سکتا ہے پھر 2 جنتیں کیسے ملیں گی؟ تو اگر آدمی کی توبہ سچی اور پکی ہو تو یہ بات شان خداوندی کے منافی نہیں کہ اس کے حقوق العباد جو اس سے تلف ہوئے اس کا بدلہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے ادا فرما دیں۔ اور یہ جو خوف خدا ہے اسی کو تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ جہاں آیت کریمہ دیکھیں آپ کو جنت کا وعدہ متقیوں کے ساتھ نظر آئے گا۔ اسی کے ذیل میں ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان کر دوں مختصراً۔ ان کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا دیندار اور بڑا ہی شریف اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا متقی۔ وہ گھر سے اپنے نکلتا اور مسجد جاتا روز نماز کے لیے، ہر نماز میں۔ رستے میں ایک لڑکی اس کو روز دیکھا کرتی، اس نے اس بات کو محسوس تو کر لیا لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ روزانہ اہتمام سے مسجد جایا کرتا۔ ایک دن اچانک اس کی نظر اس پہ پڑ گئی اور اس کی صورت اس کے دل کو بھا گئی۔ آخر وہ نوجوان اس کی طرف چل پڑا۔ چند قدم ہی ابھی چلا تھا کہ ایک دم اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا ہائے افسوس، یہ میں نے کیا غلطی کر دی، اور وہی خوف اور ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ گھر لے آیا گیا اس کو، اور گھر لانے کے بعد کچھ ایام یا کچھ ہی دن وہ بیمار رہا، ہوش میں بھی نہیں تھا، اور بہرحال اسی غم میں، اسی کڑن میں، اسی فکر میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دی گئی، وہ تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا اس نوجوان کو، پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ رات کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آرام کے لیے سوتے ہیں، اور سوتے ہوئے اسی نوجوان کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین، اللہ رب العزت نے مجھے اس خوف کے بدلے میں جو مجھے ڈر دنیا کے اندر اللہ کا پیدا ہوا، اس ڈر اور خوف کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ اس لیے یہ توبہ اور یہ خوف خدا یہ ہونا بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے آدمی۔ بہرحال جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔